تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور کرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جان کائنات رحمت کائنات فخر موجودات آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کا ہم پہ بڑا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور انسانوں میں ہمیں مومنین کی جماعت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ رب تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بن مانگے بن طلب کی اللہ نے ہمیں خوراک عطا فرمائی۔ یہ انسانی اعضاء، ہاتھ پاؤں بازو ٹنگے، یہ آنکھیں کان زبان ناک، یہ اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں سارے اعضاء عطا فرمائے۔ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، پھر اس دنیا میں جب ہم آئے تو اللہ پاک نے ہماری پرورش کے لیے جو اہتمام کیا وہ والدین کی صورت میں، کہ ماں نے دودھ پلایا، باپ نے سنبھالا، اور وقت گزرتا گیا، یہ بچہ بڑا ہو گیا، اللہ پاک نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، فہم و ادراک کی نعمت سے بھی نوازا۔ جب یہ جوان ہوا تو پھر یہ سرکش ہو گیا، یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھا۔ جس نے پیدا کیا تھا نا، اسی کی نافرمانی پہ تو لایا۔ جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا نا، اسی سے اس نے بغاوت کر ڈالی۔ جس نے اس کو ہاتھ دیے بن مانگے، انہی ہاتھوں سے اس کی نافرمانی کرنے لگا۔ جس نے بن مانگے اس کو پاؤں دیے نا، انہی پاؤں سے اس کی نافرمانی والے کاموں کی طرف چلنے لگا۔ جس نے بن مانگے اس کو آنکھیں عطا فرمائی تھیں، وہ آنکھیں اب اس کے حکم کے خلاف اٹھنے لگیں۔ جس نے زبان دی بن مانگے، وہ اس کے حکم کے خلاف چلنے لگی۔ تو انسان ساری باتوں کو، ساری نعمتوں کو، ساری خدا کی رحمتوں کو بلا کے اپنے نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے
خدا کی نافرمانی کرتا تھا اور بھول گیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے پھر لوٹ کے اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. جو ہمارا جسم ہے اس پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، اس پہ خدا اس کے رسول کی مرضی چلے گی. اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر یہ جسم جہنم میں جائے گا. یہ جنت کا مستحق تب ہی بن سکتا ہے جب اس جسم پہ اللہ اس کے رسول کی حکمرانی ہوگی. لیکن انسان ہے سرکش ہے، دنیا میں آیا اور دنیا کے رنگ رنگینی میں کھو گیا ہے. سب کچھ پیسے کو سمجھ لیا، بیوی کو سمجھ لیا، بچوں کو سمجھ لیا، دوست احباب کو سمجھ لیا، بڑی برادری ہے، رشتہ دار ہیں، تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مغرور ہو گیا. کہاں ہماری تو برادری بڑی ہے، کوئی ہمارے پاس تو پیسہ ہی پڑا ہے، کوئی ہمارے پاس تو منصب ہی پڑا ہے، کوئی ہمارے ہاتھ بڑے دور تک پہنچتے ہیں، کوئی ہمارے بڑے بڑے تعلقات ہیں، ایک فون کی مار ہے. ان چیزوں کو ہم نے طاقت کا اصل سرچشمہ سمجھ لیا. حقیقت میں یہ دولت، یہ مال، یہ خزانہ، یہ برادرییں، یہ طاقت، یہ کار کوٹھی، یہ کیا طاقت ہے؟ اللہ اکبر. وہ نمرود جس نے پوری زمین پہ سلطنت کی اور 400 سال تک سلطنت کرتا رہا، جب غرور میں آ گیا، خدائی دعویٰ کر دیا، تو اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو انگلی سے مسلا جا سکتا ہے، جس کو آپ پھونک ماریں تو وہ جا ادھر گرے، ایسی چھوٹی سی مخلوق مچھر کو قوم نمرود پہ مسلط کر دیا. وہ ایک مچھر، اور وہ بھی لنگڑا، وہ نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچا، 400 سال تک چھتر کھاتا رہا، سکون نہیں ملتا تھا اس کو. پہلے آداب شاہی یہ تھے کہ جو آتا تھا تو دربار میں نمرود کو سجدہ کرتا تھا. اب آداب شاہی یہ بنے جو آئے گا چھتر لگائے گا. تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس مال ہے، تم نے خدا کو بلا دیا. فرعون کے پاس تھوڑا خزانہ تھا، بتاؤ، اس کے پاس تھوڑی حکومت تھی، سلطنت تھی، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا. کیسا ذلیل ہوا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. نعمتیں دینے والا رب ہے. بولیے کون ہے؟ تمہیں اولاد کس نے دی ہے؟ والدین کس نے دیے ہیں؟ بولیے ذرا، جس کو دیے وہ تو بولے نا. جس تمہیں طاقت کس نے دی ہے؟ حسن کس نے دیا ہے؟ تمہیں جوانی کس نے دی ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ تمہیں آزاد صحیح سلامت کس نے دیے ہیں؟ اوے یہ حقیقی طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ بندے نہیں ہیں. کسی گھمنڈ میں نہ رہا کرو، اس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک لمحے کے اندر پوری بستیوں کو اٹھا کے اس کے حکم پہ گرا دیا جاتا ہے. اس کے حکم کے آگے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. تو انسان کو بندہ بن کے رہنا چاہیے. بندے کا معنی بندگی کرنے والا. بندے کو بندگی ہی جچتی ہے، تکبر نہیں، فرعونیت نہیں جچتی، اکڑ نہیں جچتی. ہمارے گردنوں میں سریا نہیں ہونا چاہیے، سر جھکنا چاہیے رب کے آگے. اللہ کو وہ سر پسند ہے جو اس کے آگے جھکتا ہے. لیکن ہم ایسے ہو گئے، ہم لوگوں کے آگے تو جھکتے ہیں لیکن جس کے آگے جھکنا چاہیے اس کے آگے نہیں جھکتے. بس وجہ یہی ہے کہ اس کے آگے نہیں نہ جھکتے، اس لیے سب کے آگے جھکتے ہیں. ایک اس کے آگے جھک جائے نا تو پھر آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے نہیں. قوت کا، طاقت کا حقیقی سرچشمہ اللہ کی ذات گرامی ہے. لیکن یہ انسان دنیا میں آ کے رنگینیوں میں، دنیا کی
بناوٹی خوبصورتی کے اندر کھو گیا اور بھول گیا کہ میں نے مرنا بھی ہے. جس خدا نے مجھے پیدا کیا اس نے پھر موت بھی دینی ہے. جہاں سے ہم آئے ہیں پھر لوٹ کے واپس بھی جانا ہے. ہم نے جواب بھی دینا ہے. ہم نے جواب دینا ہے اور وہاں پہ جھوٹ نہیں چلنے والا, وہاں پہ مکر نہیں چل سکتا, وہاں پہ تمہاری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. چل اب جھوٹ کیسے بولو گے؟ اب جن ہاتھوں سے گناہ کیے وہ ہاتھ گواہی دیں گے, جن پاؤں سے گناہ کیے وہ پاؤں بول پڑیں گے, جن بازوؤں سے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ بازو بولیں گے, جن ہاتھوں کو تم بڑا عزیز سمجھتے ہو, پاؤں کو بڑا سمجھتے ہو, یہ ہمارے ہیں نا, ہمارا جسم ہماری مرضی ہے نا, تو یہ جسم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. پھر کہنا ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. تمہاری مرضی نہیں, تمہاری مرضی کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. زبان پہ بورڈ لگ جائے. جن جن آزاد کے ساتھ گناہ کیے, اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, وہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. اس وقت کیا بنے گا؟ ہم نے دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا, سب کچھ سمجھ لیا. ہم نے سمجھا بس ادھر آئے ہیں شاید کہ گھر بنانا ہی ہماری منزل ہے, ہمارا مقصد ہے. شادی کر لینا اور بچوں کو جوان کر لینا, ان کے لیے کمائی کر دینا, ٹھیک ہے, ان کو اپنے قدموں پہ پاؤں پہ کھڑا کر دینا. شاید یہی مقصود زندگی ہے, مطلوب زندگی ہے. ہم نہیں پہچان سکے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تو پیدا کیا تھا اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے. ہم ساری زندگی اس کی بندگی سے اطاعت سے گزرے, لیکن خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, انسان کو سب کچھ دیا, ساری نعمتیں دی, دولتیں دی, ہر طرح کی رحمت فرمائی. وہ بندہ سرکشی کرتا رہا, بغاوت پہ اترتا رہا. پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا, اس کی کمر جھک گئی, بچوں نے بھی گھر سے نکال دیا, رشتہ دار بھی اس سے تنگ آ گئے, اب سر کے بال بھی سفید ہو گئے, اب کوئی منہ نہیں لگاتا, اب وہ محنت مزدوری کرنے کے قابل بھی نہیں رہا. اب وہ کہاں سے کمائے اور کہاں سے کھائے؟ بیمار ہے, سر سے لے کر پاؤں تک بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. ساری زندگی خدا کی سرکشی میں گزر گئی, خدا سے بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی. ساری زندگی لمحہ لمحہ اس نے ایک ایک سانس خدا کی نافرمانی میں گزارے. اب جب وہ بے بس ہو جاتا ہے, اولاد کی دھکے دینے لگتی ہے اور رشتہ دار بھی اس کے کام نہیں آتے, اب بھی وہ بندہ اگر مسجد کی طرف چلتا ہے, اللہ کے حضور سر جھکا کے ندامت کے دو آنسو بہا لیتا ہے. اس موقع پہ اللہ یہ نہیں فرماتا او میرے بندے اب تجھے یاد آیا میری طرف آنا. تو اس وقت آتے نا جب تم پہ جوانی تھی, وہ اس وقت آتے جب تمہاری بڑی برادری تھی, تمہارے رشتہ دار تمہیں سر پہ بٹھاتے تھے, تمہاری عزت اور قدر تھی. اس وقت آتے جب تمہیں تمہارے بچوں نے تمہیں پاس رکھا تھا. اس وقت آتے جب تمہارے بازوؤں کے اندر طاقت تھی, تم خود کماتے تھے اور سب کو کھلاتے تھے. تم اس وقت آئے جب تمہاری کمر کمزوری کے ساتھ جھک گئی, تمہارے بال سفید ہو گئے. اب دنیا نے تمہیں دھکا دے دیا, تمہارے بچے بھی تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا, وہ فرماتا ہے میرے بندے تو آیا تو صحیح ہے نا, تو آیا تو صحیح, آج تو آ گیا, لیٹ آیا لیکن آیا تو صحیح. میں تیرا رب ہوں, اگر تو میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں اپنی رحمت سے 10 قدم چل کے آتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن انسان مسلسل غفلت میں پڑا, مسلسل گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اس کو یاد نہیں آتا کہ میرا رب کتنا کریم ہے اور میں کون سے کاموں میں لگا ہوا, کیسے کاموں میں لگا ہوں. خدا کی قسم, ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے,
بولیے ذرا. محبت کی اور شفقت کی ایک مثال ہے ماں. ہے بچہ بوڑھا بھی ہو جائے نا تو بچہ باہر نکلتا ہے تو ماں کو خیال ہوتا ہے, پیچھے سے دعائیں کر رہی ہوتی. اب وہ بڑا ہو گیا, شادی شدہ ہے, اب وہ خود بچوں والا ہے, بال سفید ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, بوڑھا ہو گیا, لیکن ماں کو پھر بھی اس کا خیال رہتا ہے کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے, وہ پیچھے سے دعائیں کرتی. تو یہ ایک پیار کی مثال ہے ماں. ہاں اللہ اکبر. ایک بندہ اپنی ماں کا نافرمان ہو, گالیاں دینے والا, بکنے والا, ماں کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرنے والا, ماں کا دل دکھانے والا, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, ایک آدمی اس کی جان نہیں نکل رہی, کیفیت تو نزا کی ہے لیکن جان جسم سے نکل نہیں رہی. تو حضور تشریف لائے, اس کی ماں سے پوچھا کہ تم کیا اس سے ناراض ہو؟ تو ماں نے بتایا میں ناراض ہوں. حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دو. اس نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اچھا, فرمایا چلو پھر جا کے لکڑیوں کو اکٹھا کرو. لکڑیاں لائی گئیں, سرکار نے فرمایا اس کو آگ لگاؤ. تو وہ خاتون کہنے یا رسول اللہ آگ کیوں لگانے لگی ہیں؟ فرمایا لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا, تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا. یا رسول اللہ یہ کیوں, میرے بیٹے کو کیوں آپ نے آگ میں ڈال رہے ہیں؟ کہا تو جو معاف نہیں کر رہی تو جانا تو پھر جہنم میں ہے, ابھی آگ میں ڈال دیتا ہوں. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو آگ میں نہ ڈالیں, میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. ماں جتنی بھی ناراض ہوتی ہے, جتنا بھی اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے, سالوں بعد بھی بیٹا اگر ماں کے پاس آ جائے گا اور ماں کے قدموں کو پکڑ لینا, شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ دو آنسو بہا دینا, خدا کی قسم ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے. میں کہتی ہے نہیں بچہ, نہیں بیٹا, رونا نہیں ہے, اوے رونا نہیں بچہ, رونا نہیں. اس کا دل ہل جاتا ہے. ماں سینے کے ساتھ فوراً لگا لیتی ہے, دوپٹے کے ساتھ بیٹے کے آنسو پوچھتی ہے, سب کچھ بلا دیتی ہے. اس بچے نے تو میری کبھی بات نہیں مانی, میرا کبھی حکم نہیں ماننا, میرا دل دکھاتا رہا, مجھے دھکے دیتا رہا, مجھے گالیاں بکتا رہا, میرے آگے بکواسیں کرتا رہا, اپنی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا رہا. ساری زندگی اس کی اس طرح گزر گئی, لیکن خدا کی قسم تمہارے دو آنسو شرمندگی کے ماں کے دل کو ایسے بالکل نرم کر دیتے ہیں. اور ماں بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کے کہتی ہے بیٹا رونا نہیں ہے, آنسو نہ بہا, میں نے تجھے معاف کیا, تو پریشان نہ ہو, تیری ماں تجھ سے خوش ہے. بندہ, او بندہ, یہ تو ایک ماں ہے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے اور دو آنسو بہا دیے, تو ماں نے سارے ہم اپنے بھلا دیے. وہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہائے ہائے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بندے اگر تو اس کی بارگاہ میں لوٹ آئے, چاہے تیری عمر 80 سال کی ہو گئی, چاہے 90 سال کی, 100 سال کا ہو گیا ہے, ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری, لیکن وہ بڑا کریم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کی رحمت کی آوازیں ہر وقت یہ صدا دیتی ہیں, اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی ہے, گناہوں میں زندگی گزر گئی,
ہر وقت گناہ گناہ گناہ، غلط کام، بدکاریاں، سیاکاریاں، لوگوں کو تنگ کر. بستی والے اتنے تنگ، رشتہ دار اتنے تنگ، گھر والے بھی تنگ، بیوی بچے بھی تنگ. پوری بستی والوں نے فیصلہ کیا اب ہم اس کو ادھر رہنے نہیں دیں گے. اٹھایا، بستی سے باہر نکال دیا. بیچارہ کدھر جاتا؟ اپنے گھر سے بھی نکال دیا گیا، بستی سے باہر درخت ہیں ان کے نیچے بیٹھ گیا. سردی کا موسم تھا، پاس کچھ تھا نہیں، بیمار ہو گیا بیچارہ. آخری وقت آ گیا اس کا. جب آخری وقت آیا نا، اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، نزع کی کیفیت میں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا. دل ہی دل میں سوچنے لگا، آج مولا میں تنہا رہ گیا ہوں. نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست احباب ہیں. اگر میرے پاس میرے اپنے ہوتے تو مجھے تسلی دیتے، میرا خیال رکھتے. لیکن مولا میں اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا. تیرے سوا اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. صدق کے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا، مولا ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آخری وقت ہے مولا، تو بڑا کریم ہے، مجھے معاف فرما دے. معافی مانگتے 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 اس کی جان نکل گئی. جب مر گیا نا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا ولی مرا پڑا ہے، میرا ولی، میرا دوست، میرا محبوب مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے موسیٰ. اور اعلان کر اپنی امت میں، اس قوم کو بتا دے، جو بندہ بھی میرے اس ولی کا جنازہ پڑھائے گا میں اس کو بھی بخش ڈالوں گا. سبحان اللہ. ہائے ہائے. حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں اعلان کیا، گناہ بندہ ہے، اس کا جنازہ پڑھو. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ بخش دے گا. سارے لوگ حضرت موسیٰ کا اعلان سنا دوڑے. جب اس آدمی کو دیکھا، کہا یہ تو بڑا گناہگار ہے، اس کے تو گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے والے بخشے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک کی طرف حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے. رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی سچے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن جب بستی والوں نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا، اکیلا تنہا رہ گیا. اب آخری وقت تھا نا جب اس پہ، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے موسیٰ میں رب ہوں، کیا میرے یہ لائق تھا؟ کیا میری شان کے یہ لائق تھا؟ یہ پردیسی تنہا مجھ سے معافی مانگتا اور میں اس کو معاف نہ کرتا. اے موسیٰ جس دل کے ساتھ اور جس ایمان اور یقین کے ساتھ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر یہ سارے جہان والوں کے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگتا تو میں اس کی معافی پہ سب کو معاف فرما دیتا. محبت سے سبحان اللہ. اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. سبحان اللہ. یہ کرم ہے اللہ کا اپنے بندوں پہ. بندہ غفلت میں پڑا ہے، دوسرے لوگ ہیں نا ان سے تم معافی مانگتی ہو نا، معافی ہیں، ہاتھ جوڑ لو، پاؤں پکڑ لو، آنسو اگر رو پڑو تو کیا کہتے ہیں؟ اے ڈرامہ کر رہا ہے، اے فریب کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، اے فریبی ہے، روتا ہے. لیکن اس رب کے حضور جب تم روتے ہو تو وہ یہ نہیں کہتا میرا بندہ تو ڈرامے باز ہے، یہ تو فریب کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے تیرے
چہرے کے جس حصے پہ میرے خوف کی وجہ سے آنسو لگا ہے، قیامت والے دن میں وہ حصہ جہنم کے عذاب سے بچا لوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب تو روکتا ہے جا میں نے معاف نہیں کرنا۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا فضل والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ پاک نے حضور کے قلب انور میں خاص رحمت کا حصہ رکھا ہے، اور خاص طور پہ اس امت کے لیے حضور بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ آقا کونین علیہ السلام کہ وصال ظاہری کو صرف 3 دن رہ گئے۔ کتنے دن؟ بولیے ذرا، جاگرے ہو سارے؟ 3 دن رہ گئے۔ 3 دن کے بعد حضور نے اس دنیا سے پردہ فرما لینا۔ اللہ، حضور بڑے مغموم ہیں۔ ادھر سے جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ رب پوچھ رہا ہے کیا حال ہے؟ آقا فرمانے لگے جبریل میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے میری امت کا غم کھائے جاتا ہے۔ یہ حضور کے 3 دن رہ گئے ظاہری، مجھے میری امت کا غم کھائے جاتا ہے۔ جبریل واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کا کوئی گناہگار بندہ مرنے سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے، میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن حضور خوش نہیں ہوئے۔ آقا پھر بھی مغموم، پریشان ہیں، غم میں مبتلا ہیں۔ کہا جبریل، سال تو بہت زیادہ ہے، سال پہلے توبہ کرے، پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو توبہ کے بعد پھر گناہ کر دیے۔ پھر جبریل پھر لوٹے، پھر پیغام لائے خدا کا، یا رسول اللہ، اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے، پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا کوئی گناہگار مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی اگر توبہ کر لے، میں ساری زندگی کے گناہوں کو کروں۔ لیکن حضور پھر پریشان ہے، آقا خوش نہیں ہے۔ کہا جبریل 1 مہینہ بھی بڑا ہے، توبہ کے بعد پھر اگر گناہ کرتا ہے تو اس میری امت کا، میرے امتی کا کیا حال ہوگا؟ جبریل دوبارہ لوٹ گئے، پھر بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ کا گناہگار امتی مرنے سے 1 دن پہلے، 1 دن پہلے اگر توبہ کرے میں معاف کر دوں گا۔ لیکن رسول اللہ خوش نہیں۔ کہا جبریل 1 دن بھی بڑا زیادہ ہے، 1 دن زیادہ ہے، میں پریشان ہوں امت کے لیے۔ جبریل دوبارہ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام بارگاہ رسالت میں لاتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ کا امتی، گناہگار امتی مرنے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، 80 سال اس کی عمر ہے، 1 گھنٹہ پہلے اگر معافی مانگ لیتا ہے، میں رب اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن سرکار خوش نہیں، سرکار خوش نہیں ہے۔ کہا جبریل نہیں، یہ تو بڑی ہی تاخیر ہے، بڑی دیر ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے۔ 1 گھنٹہ جبریل دوبارہ جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیغام خداوندی لاتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہوں، آپ کے صدقے میں ہم نے آپ کی امت پہ خصوصی کرم کر دیا ہے۔ آپ کا گناہگار امتی مرنے سے صرف 1 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے اگر گناہوں سے معافی مانگے گا، پھر بھی میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ خوش نہیں ہے، میرے آقا خوش نہیں ہوئے۔ فرمائے جبریل 1 منٹ بھی بڑا زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے امتیوں دیکھو، آقا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تمہارے لیے فکر مند ہے، ہمارے لیے فکر مند ہے، مغموم ہے، پریشان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا جبریل 1 منٹ بھی زیادہ ہے،
جبریل دوبارہ لوٹ جاتے ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں اللہ کا پیغام لاتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو خوش ہو جائیں، اب تو خوش ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا خوشخبری ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہتا ہے پیارے آپ کے کہنے پہ ہم نے آپ کی امت پہ اتنی رحمت کر دی ہے، آپ کا گناہگار امتی اگر اس پہ موت طاری ہو جائے، نزا کی کیفیت ہو، روح نکل رہی ہو، سانس اکھڑنے سے پہلے جب ادھر یہ حلق کے اندر جب روح آ جاتی ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے پریشان نہ ہو، آپ کا گناہگار امتی سانس اکھڑنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کتنا کریم ہے ہمارا، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی رحمت تو پکارتی ہے میرے بندے آؤ مجھ سے مانگ۔ یہ لوگ ہیں ان سے مانگا جائے، ہاتھ پھیلایا جائے، ناراض ہوتے ہیں، اس رب کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمت تو ہر وقت صدائے دے رہی ہے۔ آؤ شب برات آنے والی، یہ بھی حضور کا کرم ہے، اللہ نے اس امت پہ ایسی شفقت فرمائی، ایسی رحمت، اتنا کرم کیا ہے، ایسی راتیں ایسے دن عطا فرمائے ہیں کہ جو بندہ ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کا اس بندے پہ خصوصی کرم ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے والی رات ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک خصوصی اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جو ایسی رحمتوں والی رات میں بھی غفلت میں پڑا رہے، سویا رہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے، ٹچ موبائل پہ لگا رہے، دوستوں میں گھومتا رہے، چڑیاں پٹاخے چلاتا رہے، آتش بازی کرتا رہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس رات میں اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، اللہ اپنی شان آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یہ آسمان دنیا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ پہلا آسمان، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر صدا آتی ہے اے کوئی مانگنے والا، اور کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے اس کو معاف کر دوں، اور کوئی رزق مانگنے والا ہے، ایسے بھکاری بنے ہو اور لوگوں کے در پہ جاتے ہو، آؤ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دیتا ہوں، وہ کوئی ہے اپنی عمر میں برکت طلب کرنے والا، اس کو بابرکت زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رات میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ان کو معافی مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جو والدین کا نافرمان ہے اس کو اس رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اب سمجھ جاؤ کہ یہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب کے لیے رحمت ہے، وہ محروم ہے، سب کے لیے معافی کا اذن عام ہو چکا ہے، سب کے لیے معافی، والدین کے نافرمان کے لیے معافی نہیں۔ جو رشتہ داروں سے ناراض ہے، قطع تعلقی کر بیٹھا ہے، مرنا جینا ختم کر بیٹھا ہے، اور میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تیرے لیے میری رحمت نہیں ہے، اس رات بھی محروم ہے۔ اگر رشتہ داری ختم کی ہوئی ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، چھوڑ دو، وہ نہیں جھکتا، تم جا کے جھک جاؤ، تم جھک جاؤ، تم معافی مانگ لو، ایک قصور اس کا ہی صحیح، پھر بھی جا کے تم معافی مانگ لو، تم اس کے جرموں کو معاف کرو گے، اللہ تمہارے جرموں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ تم جوڑو۔ ہم توڑنے والے بن گئے، جوڑنے والے بن جاؤ۔ فرمایا جو بندہ شرابی ہے، شرابی، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔
اگر ایسے کاموں میں کوئی بندہ ملوث ہے، والدین کا نافرمان ہے، شراب کا بھی پی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے، شب برات سے پہلے اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگو، اور شب برات پوری شب رات جو ہے وہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے، سجدوں کے اندر درود شریف پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہوئے اور خدا سے معافی مانگتے ہوئے، شرمندگی اور ندامت سے آنسو بہاتے ہوئے گزار دو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔